اور خرم صاحب، اب اگر یہ اس چین کو ڈیولپ کرنا ہے یا اس طرح فارمر کو یہ بہتر فائدہ پہنچانا ہے، اب اس کے لیے آپ کو پرائیویٹ سیکٹر خود ہی انیشیٹو لے گا، پرائیویٹ سیکٹرز کو اور جو ہمارے فائنینسرز ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا، یا اس میں کوئی فوڈ منسٹری کا بھی کوئی رول آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی بھی آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی؟ چونکہ اگر تھرو آؤٹ دا کنٹری آپ کو اس کو کرنا ہے تو کہیں حکومت کی کوئی سپورٹ درکار ہوگی آپ کو اس؟ دیکھیں، ہم نے جو اس کی فیزیبلٹی بنائی ہے، یہ ایک کمرشلی بہت فیزیبل پروجیکٹ ہے. صرف یہ ہے کہ چونکہ ایگریکلچر پروڈیوس کی مارکیٹنگ اور سیلنگ ایک ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی ہے، یہ پروونشل گورنمنٹس ریگولیٹ کرتی ہیں. ابھی پنجاب کے اندر ریسنٹلی 2018 کے اندر اور پھر 2021 میں اس کو ریوائز کیا گیا، پیمرا کا قانون آیا ہے جو ایگریکلچر مارکیٹنگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے، جو مختلف ایریاز کو جہاں پہ نوٹیفائی کرے گی، اس سے ریلیٹڈ ایک منڈی کریٹ کرے گی، منڈی میں ایک مارکیٹ کمیٹی ہوگی اور وہ اس کی منڈی کے آپریشنز کو ریگولیٹ کرے گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے، اس کے اندر ایک ورچوئل مارکیٹ کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 دیواروں کے بیچ میں ایک منڈی ہو، اس کے اندر آپ اپنا فصل کو لے کر آئیں. آپ یہ نیٹ ورک ویئر ہاؤسز کے اندر کہیں بھی اپنی فصل جمع کروا سکتے ہیں، اور ایک الیکٹرانک یا ورچوئل مارکیٹ کے اندر آپ اپنی فصل کی خرید و فروخت کا کام بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی حکومت کی مدد کی ضرورت ہے. پنجاب میں چونکہ 60-65% ایگریکلچر پنجاب کے اندر ہوتا ہے، پنجاب کی حکومت اس میں کافی ایکٹیو ہے. انہوں نے اپنے جو یہ قانون جس کی میں بات کر رہا تھا، گرین مارکیٹس ایکٹ، اس کو کافی چینج کیا. ابھی بھی اس میں تھوڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، لیکن وہ کافی ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. آئی تھنک ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ساری جو ایگریکلچرل اکانومی ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ فولڈ کے اندر آئے. اس کے اپنے چیلنجز ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی انسینٹیوز کریٹ کرنے پڑیں گے. ان لوگوں کو جو اس وقت بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں، کیش کے اوپر کرتے ہیں، ان کو انسینٹیوز دیں کہ وہ ان آن لائن ڈاکیومنٹڈ مارکیٹس کے اندر آ کے اپنی بائنگ اور سیلنگ کریں. اسٹوریج فیسلٹیز جب انویسٹرز آ کے ان میں انویسٹ کریں گے، تو جو ہمارے صوبائی حکومتیں ہیں، وہ گندم کو اگر لے لیں تو 5-6 ملین ٹن گندم خریدتی ہیں. سو اپنی ڈیمانڈ کے مطابق وہ ان پرائیویٹ انویسٹرز کو کیپیسٹی بک کر سکتے ہیں، جس سے ان کو تھوڑا سا مزید کمفرٹ بڑھ جائے گا اور بزنس ماڈل کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہو جائے گا. تو ہمیں ڈیفینیٹلی ضرورت ہے صوبائی حکومتوں کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہ وہ انسینٹیوز کریٹ کریں ان مارکیٹ پلیئرز کو. نئی منڈی، اگر ہم اس کو ایک نام دینا چاہیں، نئی منڈی کے اوپر آ کے بائنگ اور سیلنگ کریں. اور خرم صاحب، اس نئی منڈی کے تحت کیا جو ہمارے اس وقت ملک کی جو فصلوں کی مقدار یا تعداد ہے، کیا ان کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے؟ اور اس میں اگر انوویشن لے کر آنی ہے، نئی ٹیکنالوجیز کا اس میں استعمال کرنا ہے، یا ورٹیکل فارمنگ ہے، ڈیٹا سائنس ہے، فارمنگ ڈرونز ہیں، ماڈرن فارمنگ سسٹم ہے، تو یہ اس طرح کی اگر ٹیکنالوجیز ہمارے فارمرز کو یوٹیلائز کرنے یا ان سے اویئرنیس ان کو چاہیے، تو اس کے لیے لینڈنگ، فائنینسنگ بڑا ایشو ہوتا ہے. کیا اس مارکیٹ کے تھرو اس لینڈنگ یا فائنینسنگ کے ایشو کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے فارمرز کے ساتھ مل کر؟ بالکل. یہ اس نئی منڈی کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ فارمر کی جو پروڈیوس ہے وہ بینکیبل بن جائے گی. ایک ایسا کولیٹرل بن جائے گی جس کے اگینسٹ بینکس آپ کو لینڈنگ کر سکتے ہیں. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ کسی آڑتی کے تھڑے پہ جا کے اپنا مال اتارتے ہیں، نہ اس کی ویئنگ ہوتی ہے پراپر، نہ اس کی گریڈنگ ہوتی ہے، اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا ہے، اس کا وہ کولیٹرلائزبل نہیں ہے. اس کے اگینسٹ بینک لینڈنگ نہیں کر سکتے. لیکن اس صورت میں یہ ممکن ہوگا. فارمر کو اپنی ہارویسٹ، اپنی فارمنگ بہتر بنانے کے لیے جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، اس کے لیے ان کو فائنینسنگ کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے ان کے لیے، تب تک بہت مشکل ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں. اور دوسری سب سے بڑی بات، جب تک فارمر کو یہ انسینٹیو نظر نہیں آئے گا کہ اگر میں بہتر سیڈ استعمال کروں گا، بہتر نگہداشت کروں گا اپنی فصل کی، اس کی وجہ سے مجھے بہتر قیمت ملے گی، تب تک اس کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کوئی بھی چیز ڈفرینٹ کرنے کا. وہ جو مختلف جنریشن سے کام کرتا آ رہا ہے اسی طریقے سے کرتا رہے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ منڈی میں جاؤں گا، گریڈ اے ہو، بی ہو، سی ہو، قیمت اس کو رفلی وہی ملنی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.